رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك گرامی قدر حاضرین و سامعین، صاحب عقل و شعور، ارباب فکر و دانش، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اج دی محفل پاک جس دا اہتمام و انتظام علی حسن تیو دے ساتھیاں نے اگے نا پہ لیں دیا ہے میں نے اللہ انہاں سارے انو اجر دے میرے تو قبل صاحبزادہ محمد عمر فاروق حیدری صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ دوٹا عظمت شریف آپ واضح فرما رہے سن جس نو آپ حضرات سماعت فرما رہے سن میں آج دونوں جو سبق دیاں گا اگر میرے کسی بچے نو او دا ایک لین تے جملہ بھی یاد رہ گیا تے کافی ہو جائے گا میں قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی ہے جدے وچ میرا رب اپنے نبی سونے دی بارگاہ دا ادب بندیاں نو سکھا رہے ہیں میرے حال دھیان کر دے پہ سارے دھیان میرے وال کرو پتر سارے حضور سرکار دی بارگاہ وچ کچھ بندے کلمہ پڑھن واسطے آئے انہوں نے جوش اسلام دا اتنا سی کہ جلدی کلمہ پڑھیے انہاں نبی سرکار دے گھر دے باہر کھلو کے حجرہ شریف دے حضور نو اچھی آواز ماری کہ یا رسول اللہ جلدی باہر آؤ اسی کلمہ پڑھنا خواہش بھی سونی ہے طلب بھی سونی ہے تڑپ بھی سونی ہے کہ کلمہ جو پڑھنا ہے حضور باہر نکلے حضور دے آرام شریف خلل آیا انہاں دی بلند آوازی تو میرے اللہ نے کی ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون محبوب سونے آج جڑے بندے تیرے حجرے تو باہر کھلو کے اچھی بول دیں یہ بندے عقل والے نہیں یہ بندے عقل والے نہیں
عزیزان محترم، اے وہ مضمون ہے کہ جنہوں یہ آ جائے ان دین دی سمجھ آ جاتی ہے۔ جٹاں دے ادھر 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گاٹ، یہ گل تو نہ میں سمجھاؤں گا بھائی یہ مسئلہ ایٹا حساس ہے کہ اس دے اندر ہی سارا دین ہے۔ اللہ ہو کے اپنے نبی دا ادب سکھا رہے ہیں بندہ کہ ادب جس بندے نہ آ جائے نا ایک کرنا علم بھی جنہوں نہیں ہوندہ ہو دیکھو ڈگری ہو دیکھو اللہ دی سمجھ ہوں دی بھئی ہے تو کہ کوئی نہ آئے جو آنا ہوئے بندے کو ڈگری ہوئے بیئے دی ان ادب کرنا نہیں ہوندہ وہ انپاڑے جیدے کوڑ الف انار آلے قائدے دی بھی ڈگری نہیں لیکن ان ادب کرنا ہوتا ہے وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل ڈگری، کیونکہ ڈگری جیب پایا پتہ کوئی نہیں لگتا، پڑھے ہے انپاڑے کون ہے کی جدو اس بولنا ہے اس حرکت کرنی ہے۔ اے زبان بندے دے دل دے بھانڈے دی چھونی تے چھونی ہلے تے پتہ لگتا ہے بھانڈے دے لسی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، شراب ہے، جتنا چربان دے پتہ ہی کوئی نہیں، یا چھونی ہلی تو ہمیں پتہ لگ جانا ہے الاناؤ یترشح بما فیہ، برتنی چوئی بار چھلک دے جڑا ہو دے اندر ہوندہ ہے۔ پھر سن لو تقریر اس توتے مڑ شروع دے کے کر لینی بندے کو ڈگری ایم اے دی ایم اے کی تاس یا پی ایچ ڈی کی تیس جس مضمونے ادب کرنا نہیں ہوندہ بندہ غیر تعلیم یافتہ ہے، بندے کو ڈگری کوئی نہیں، پہلے جماعت دی بھی کوئی نہیں، لیکن ان ادب کرنا آؤندہ ہے۔ رب ان ادب دی توفیق دیتی ہے، وہ بندہ تعلیم یافتہ اور صاحب علم مشہور ہے۔ علم سکولے جان نال تے کالج جان نال نہیں آؤندہ، اگر ایسا ہوندہ تے ہر کالج تے سکول جان والا با ادب ہوندہ صاحب شعور۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے نہ جاؤ، اتنے جاؤ پر جیڑا اتنے پڑھیں دے ہے وہ پڑھو تے صحیح نہ۔ ساری عمر اسی سکول اج پڑھنے ہیں، زندگی شمع کی صورت خدا پڑھنے زندگی شمع کی صورت ہو یہ پڑھنے وہ ساری عمر تے سوچیا نہیں بس شمع دی زندگی ہوندی کی ہے۔ اسی یہ پڑھنے اللہ کے دعا کرنے ہیں، سویرے بچے اسی سکول جانے ہیں، پہلی تو لے کے جتنا چر اسمبلی چھن پڑھیں دے نے انہاں چر اسی پڑھنے ہیں زندگی شمع کی صورت ہو تو دعا جو منگ دے ہو تب سوچیا کبھی نے وہ شمع دی زندگی ہوندی کی ہے؟ شمع دی زندگی ہوندی ہے جدو انیرا ہو جائے، جتھے انیرا ہو جائے وہ اپنے سر نو اگ لا لیندی ہے تے آپ سڑ دیئے تے دوجیاں روشنی دیندی ہے۔ شمع ادو بن دیئے جدو اپنے آپ نو مار دیئے، جس اپنے سر تے اگ نہیں بالی اور روشنی نہیں دے سکتا، جس اپنے آپ نو اگ لینی ہے دوجیاں دے انیرے اس دور کرنے سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ شمع دس دیئے کہ خود جلو دوسرے اندے انیرے دور کرو، یہی شمع دی زندگی ہے۔ محترم سامعین، اصل شے میرا پتر ادب ہے۔ ماں دا ادب کرو، استاد دا ادب کرو، باپ دا ادب کرو، وڈے برا دا ادب کرو۔ وڈا برا باپ دے درجے تے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی سمجھے تھے۔
نبی پاک سرکار دے صحابہ دا ادب کرو، حضور دی آل دا ادب کرو، حضور دیاں بیویاں دا ادب کرو، نبی دے شہر دا ادب کرو، نبی دے کلام دا ادب کرو، نبی سونے دا ادب کرو۔ جس بندے نو ادب آ گیا کوئی سارے آپ پہ ہندیاں جانے بالی گین دی لوڑ کوئی نہیں۔ جدو بندے دے اندر ادب آ جائے مڑ ہر پاسے ادب ہی ادب۔ ایک گل یاد رکھ لو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادب بندے دے قیامت تک نصیب چنگے نہیں ہو سکتے، با ادب دے برے نہیں ہو سکتے۔ تسی اپنے بچیاں نو جڑے سارے بندے ہو نا ڈگریاں دین دے چکر چندے ہو، چھوڑ بھی پڑھتا ہے تو ڈگری آستے پڑھتا ہے، جڑا ہوتے ہیں راتی کتاب اگے در کے جھولاں پہ مارتا ہے، وہ مطلب صرف ہے میں پاس ہوں اور تو دا مطلب بھی کوئی نہیں ہے۔ تعلیم دا مطلب ہے بجی نے کوئی ڈگری اور نوکری ملنی لہذا ڈگری لو۔ میں آنا ڈگری توڑے بچے کو ایک بھی نہ ہوئے جے تو سونا تب سکھا لیا تو ہر شے سکھا لے۔ اللہ علیہ کتے سکھا لیں دے ہو، تسی بٹیرے سکھا لیں دے ہو، تسی تتر سکھا لیں دے ہو، تسی توتیاں نو سکھا لیں دے ہو، تو پتر نہیں سکھ لے۔ جس بندے سیانے سارے بیٹھے ہو تو انہوں پتہ ہے جدو بندہ کتے دی ٹریننگ دیندہ ہے اسے کبھی نہیں ویکھیا میں پلیت نہ پیا یا پاک پیا وہ کتے نال کتا ہو جاندہ ہے، تاں کتا سکھتا ہے۔ اصل کمالے توتے دے کول بے کہ 2 گھنٹے تسی آندے رہندے ہو میاں مٹھو میاں مٹھو میاں مٹھو، ٹھیک ہے تسی اکدے نو، تسی تھکدے نو، تسی 6 مہینے ملا چھڑو تے جن رب زبان نہیں دیتی ہوں دے کڑو بھی اخوا کے چھڑ دے، جن رب زبان نہیں دیتی ہوں دے کڑو بھی تسی اخوا لیں دے ہو با آنکھ میاں مٹھو، وہ اخیر کہیں دا میاں مٹھو چوری کھانی آتے زیانے ہون صحیح ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے وہ بندہ نیت کر لے تو جن رب زبان دیئے کہ گلیا نہیں ایسی ان بھی سکھا لینی ہے کہ اپنے بندے تجھے اتنی زور چلائیے تو میرے خیال نہ روز بھی سیکھ جانا ہے، یہ بندے دا پتر ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا وہ دوجہ سکھا لئیے تو وہ نہیں سکھتا، سکھتا ہے ان ٹائم دینا بولتا ہے۔ تو پتر سب تو زیادہ حقدار ساڑی اولاد ہے کیسی انہوں نے سکھائیے۔ انہوں نے کی آنکھ میاں مٹھو سواد تاں منڈا آنکھ میاں مٹھو توتے تو کھوایا تو کیے کھوایا او آنکھے ایک کمال ہے نہ کو جور سکھاؤ صرف اپنے بچیاں ادب سکھا دے۔ جس نے اپنے بچے نے ادب سکھا لیا اس نے سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ وائی کرنی انہوں ہوئے نہ ہوندی ہوئے اس سکول چگرے ڈے لوے یا سی لوے ان دعا کرو شاءاللہ ادب آ جائے، جنہوں ادب آ جائے انہوں کام بڑھ گیا۔ ساڑھا دین ہے ہی ادب، دین بھی ادب ہے دنیا بھی ادب ہے، دین بھی ادب ہے دنیا بھی ادب ہی ہے۔ ہونا سی جیڑے ساڑھا دین تیرا میرا بیٹھے ہیں سی ساڑھا دین ساڑھا ویکھو کی تو شروع پہ ہوندہ ہے دین میں 10 دارہ نہ بیلیاں نہیں اپنا ساڑھا پینڈے مانجمہ کوئی زمیندار بندہ آئی تو ذہن بنائے دا ہے کہ میں سبزیاں گڑنی ہیں، وہ سبزیاں بچہ اٹھے ہے اس گڑیاں نے پانی دیندہ رہے انہوں نے تو پوچھو بھائی آن کیا وہ سکنا ہے بنڈی ہے اے ٹنڈے نے اے کریلے نے اے کی وہ سکنا ہے کدو شریف ہے۔ اچھا دوجیاں سبزیاں نال شریف نہیں کدو نال شریف کیوں لگ گئے؟ اسی سارے تسی میں زیادہ جی کدو شریف ہے جی کدو شریف ہے بھئی کدو شریف کیوں ہویا ہے دوجے شریف کیوں نہیں ہوئے؟ جواب ہے کہ جی اس سبزی دا اس تو ادب کرنیا کہ میرے نبی ان پسند کیتا ہے۔ واہ عشقہ تیرے کیا کہنے، واہ ادب تیرے کیا کہنے، تو کٹی ونڈ سکھائی ہے بندے نو کہ جس سبزی نو حضور پسند کیتا ہے اسی سنی مسلمان انہوں نے یہ کدو شریف ہے۔
ہاں میں تے پائی ہوئے تے تسا کڑے شاہران دی جتی آج تک میں لائیے ادھلے اکھنا شاہران دی جتی پرہ رکھی ہیں شاہران دی جتی تے کری ہیں چودھری صاحب دی جتی پرہ کری ہیں تے فلانے چودھری صاحب دی جتی ادھے رکھو ہے تے بزرگان دی جتی اتھے رکھو تے جی حضور دی ہوئے تھی ایسی جتی نہیں آندے حضور پیرائیں پائی ہوئے تے ایسی جتی نہیں آندے ہاں چمڑا وہ آم کسے بینس گام آج دئی اس سی لیکن جدو سرکار دے پیرانا لگا ایسا جتی نہیں ایسی آکھیا نالین شریف ہی ہے توجہ ہے حضرات کی کوئی اس یعنی نالین شریف آلیہ سندے گھر ویکھے میں اس میلاد شریف والا جنڈا دے بھی نالین شریف دی تصویر ہے حضور دی نالین دا سایہ ساڑھے گھران تھے روے گھران برکت یہ ادب ہے اور کی ادب ہو گیا ادب سرکار دا حضور دا ادب اس دا عالم ہے حضور ایک صحابی دے گھر گئے انہال چھوٹی مشک آئی حضور پانی پینا اس کو مشک نو مور آیا حضور تے گھٹ بھر کے مشک چھڑ دیتی تو اور نہ کوئی چکینچی لے جائے کہ نہ چھری وہ اتنا حصہ کاٹ کے منے رکھ لیا جیتے حضور سرکار دا منہ مبارک لگا وہ اتھے سرکار دا منہ لگے حضور سرکار گزرے جانتے بچے اذان پہ پڑھا ابو محضورہ حضور دے ایک صحابی نے چھوٹے سن تو اذان بڑی سونی پڑھ دے حضور انہوں نے مکہ موزن لایا وہ اذان تے حضور سرکار نے بلا کے فرمایا قرآن آیا اذان سناؤ انہوں اذان سونی پڑی تھی حضور نے انہی کر کے ہاتھ پھیریا وہ گھر گئے تو نظر سے امی آج حضور بدارے جو ملے سن تو سرکار نے میرے متھے تے ہاتھ پھیریا واہ میں صدقے جامع اس ماں تو ماں دیئے پترہ اور جتے حضور دا ہاتھ لگ گئی وہ وال نہ کٹائیں سمجھ لئیے گا جتھے حضور دا دست مبارک لگ گئی وہ وار ہون نہ کٹائیں وہ رہن نہیں ساری عمر لگے پیرن سرکار دا ہاتھ لگ گئی برکت آلے کیا ادب شے کیا ادب دا مرتبہ ہے کیا ادب دا مقام ہے حضرت امام مالک مدینہ شریف جاندے ہیں نا تے سرکار پیرائیں جتی نہ پاندے اور حضرت امام مالک جتنی دیر مدینہ شریف قیام رکھ دیا ہے انی دیر تک مدینہ شریف جو نہ کدی پیشاب نہیں کیتا جدو انہاں حاجت ہونی انہاں گھوڑے تے مانا سواری تے بہ کے مدینے دی ہاتھ تو باہر جانا کسے پوچھیا سرکار دی وجہ کی فرمایا حضور دے شہر میری محبت تے طبیعت میں نے اجازت نہیں دین دی کہ میں حالانکہ طبی ہمارے اسی بھی جاننے ہیں تو بھی جاننے ہو اسی سارے اس جگہ دے ہوتے اس عمر دی احتیاط کو نہیں کر دے لیکن انہاں دا عشق ساٹے نہ بلان تھا وہ سواری تے سوار ہو کے مدینے دی دھرتی تو باہر ٹوڑ جاندے ہیں یہ وہ پاک دردی ہے دیچھے میرے پاک نبی سرکار دے قدم لگی ہے حضور سرکار نے تو وضو کر دیا ہے کہ جڑے کول بندے ہوندے ہیں انہاں پانی وضو دا تھلے کدی نہ ڈگن دیتا وہ وضو والا پانی این تھلے ہاتھ کر کے اپنے ہتھاں تے لے کے تے اپنے چہریاں تے لا لیندے کہ نبی سرکار دے وجود نال مس ہائے ہائے عزیزاں نے منو کیسے لوگ سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی میں کسی نال زیادتی کیتی ہوئے تو وہ اپنا میرے کو ہون بدلہ لے لے کوئی بندہ نہ اٹھیا حضور نے پھر فرمایا میں کسی بندے نال کوئی زیادتی کیتی ہوئے تو اپنا بدلہ لے لو میرے کو ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہتی یا رسول اللہ تسی میں نے فلان جانگے چھڑی ماری آپ نے فرمایا اچھا پھر سرکار جے دینا چاہتے ہو تو میں نے بدلہ دے ہو حضور نے فرمایا آ چھڑی لے تے مار لے وہ صفحہ کھڑے سننا تے حضور نے انہوں نے اینج کر کے چھڑی مار گیا پیشاں ہو انہوں نے
چونکہ وہ یاد سی انہاں کہ جی تو سامنے انہوں چھڑی ماری جی بدلہ دے انہوں حضور فرمایا للے بدلہ اے اللہ دے نبی نے اور رحمت للعالمین نے لے بھی بدلہ صحابیت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بدلہ لینا پر جدو میں لگی سی میں کمیز لائی جدو میں چھڑی لگی آئی نا میں کمیز کوئی نہیں پائی تو سن کمیز پائی ہے مڑ بدلہ پورا تے نہ ہوئے تے حضور سرکار کمیز چاہتا چاہیے سرکار نے فرمایا لے بھئی ہوں تو میری پشت ننگی ہے تے ہوتے اب قبضہ تے صحابہ حیران بھئی بندہ کی کر رہے ہیں اور اے اس دا کی سلسلہ ہے تے بڑی عجیب گل ہے اس نے جس وقت حضور نے اجازت دیتی وہ پچھو دی آئے تے حضور دی مہر نبوت دے اتے اپنے ہونٹ رکھ دیتا اور حضور دے وجود دے نال اپنے وجود نو مس کر دیتا حضور فرماندے بھی تو بدلہ نہیں لے رہا ایک ہی کر رہا از کہتے ہیں یا رسول اللہ غرض من کساس نبود غرض من آبود کے مہر نبوت را بینم و آزائے ترا مسکنم کہ شما فرمود من مس جلدی لن تمسہ النار سونیا میری اے مجال ہے کہ میں توڑے تو بدلہ لما میری تو صرف انی دل سی کہ کبھی ایک باری کپڑا چاہتا ہوتے میں نال لگ جاواں کیونکہ میں جاننا جیڑا توڑے نال لگ گیا اور دوزخ دی آگ نہیں لگنی ہائے جیڑا توڑے سونے نال بھی لگ جائے اس نو جہنم دی آگ چھو بھی نہیں سکتی اے ادب ہے نبی سرکار دے صحابہ دا حضور دے مریدان دا ادب ہے اور وہ ادب دی اس منزل تے فائدہ ہے کہ حضور دے بڑا معروف واقعہ ہے حضور نے پچھنے لگوائے پچھنے لگوانا سنت ہے اے پنڈلیاں دے اتے اس طرح کر کے نا او لوہے دے اوزار نال او لگان دے جنہ نال خون بچو نکل دائے تو بندن صحت مل دی حضور پچھنے لگوان دے سامنے حضور نے پچھنے لگوائے تو خون ایک برتن چو اکٹھا ہو گیا حضور نے ایک صحابین فرمایا بھی یہ لے جا پران پہ پھینک دے کسی جگہ خون بندے دے جسم بچو نکلے نا تو پاک نہیں ہوندا لیکن یہ عام بندیاں دی گل ہے حضور سرکار دا مسئلہ الگ دا او صحابی نیڑے نو نہ ہو لیا لے کے تے جدو دیوار تو اولے ہوئے تو انہوں نے وہ سرکار دا جڑا خون مبارک سے وہ پی لیا واپس تشریف فرمائے حضور فرماندے ہیں بھئی وہ کتھے پھینکے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو پی کے آ گیا میں نہیں گوارا کیتا کہ آپ دا خون مبارک زمین تے گراما حضور فرماتا کہ اگر تو میرا خون پی لیا ہے تو جائے دی جزائے میں کہ اللہ تنو جہنم میں نہیں ڈالے گا جہنم دیا کہ تیرے جسم تو دور رہے یہ ادب سرکار دا حضرت خالد بن ولید تو انہوں شاید اس چیز دا علم نہ ہوئے میرے بچوں حضور اے جنی تھوک ہے نا مردے کی تھوک اس کو لوگ نفرت کر دیں تبان لیکن حضور اگر تھوکنا تے صحابہ تھلے ہاتھ کر لیں دے حضور دے لابے دہنو اپنے تھاں تے اٹھا کے اپنے چہریاں تے مل دیا اے انہاں بندیاں دے ادب دی حد آئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار وال کٹائے ایک مرتبہ تو صحابہ کرام انہوں نے جھگڑا کرنے لگ پے کہ میں لینا ہے کہ حضور صحابہ ایک صحابی نے حکم دیتا کہ لا کے نا تو سارے انہوں وانڈ کے دے چھاڑے وہ سرکار نے پھر وانڈ دیتے تھے کو 4 وال حضرت خالد بن ولید دے حصے چھائے حضرت خالد بن ولید جنگ پہ کرنا لڑدیاں آپ دی ٹوپی ڈگ پڑی یہ تو ٹوپی ڈگی تھی آپ نے جنگ سے چھٹی تو ٹوپی الباج بکی انہوں اٹھا کے اپنے سر تے رکھ لیا موڑ لڑن لگ پڑا یہ تو جنگ ختم ہوئی تھی صحابہ پوچھا بے خالد تو اتنا بڑا بہادر آدمی ہے
اور اتنی تیری جرت ہے اور اتنی تیری بہادری ہے تے اے کی تی لڑائی کر دیاں تو دشمن نو چھوڑ کے ٹوپی پیچھے ناس پہ تو حضرت خالد فرماندے نو بات اے وے کہ اس ٹوپی اچ حضور دے وال مبارک سیتے وہ جڑی میری ٹوپی ہو دے حضور دے بال مبارک سیتے نے تے زمین تے ٹوپی ڈگی تے نال حضور دے بال بھی ڈگے میری جان ٹر جائے پر حضور دے والاں دی توہین نہیں ہونی چاہیے جان جاندی تے جائے لیکن نبی سونے دے بال مبارک دے بھی توہین صحابہ برداشت نہ کر اللہ اکبر کبیرہ کدی تسی تاریخ دا منظر ویکھو اس لیے اور حدیث دیاں کتاباں بھری ہیں کہ نبی پاک سرکار حدیبیہ دے مقام تے جدو آئے عرب دے بہت بڑے خطیب نے بہت فصیح اللسان شخصیت نے کافران کی طرف وہ آئے سائے حضور نال معاملات طے کرنے سہیل بن عمر وہ حضور نال پیار کو گل کر دیا نبی پاک سرکار دے چہرے آلائیں ہاتھوں نہ کی صدقے جاواں حضور دے عاشق کی اور نہ ویکھی کہ یا رسول اللہ اونا کیا ہے ہاتھ پیچھے کر اگر تو دوبارہ حضور بار انگلی کی تھی تو میں تیری ہاتھ پھٹ دیا اللہ اکبر کبیرہ کیا مقام سی انہاں دا کیا مرتبہ سی حضور بیٹھے نہیں حضور مال غنیمت تقسیم پہ کرتے ہیں تو ایک بندہ بولیا ذوالخویسرہ تمیمی انہوں نے کہا یا محمد اتق اللہ محمد اللہ تو ڈرو وے دل اور عدل کرو ایک گل کسی بندے نہ کھڑی با اللہ تو ڈرو تے عدل کرو غلط ہے کسی بندے نہ کر کو بندہ ایک غلط ہے با عدل کر تے غلط ہے لیکن حضرت عمر نے تلوار کاٹ لی سبحان اللہ انہوں نے کہتی یا رسول اللہ اجازت دیو تو میں اس گستاخ دی دھون نہ لا دیا جڑا تو انہوں نے عدل کرو بھائی عقل آندھی ہے کسی نے ایک اللہ کھڑا با عدل کرو ایک گل غلط تے نہیں مڑ غصہ کیوں کیتا ہے تو عشق آندھا ہے گل نہیں غلط پر سوچے تے صحیح آندھا کنو پہ عدل کرو جڑے کائنات عدل تقسیم کرنے والے انہوں نے سبق پڑھاتا ہے عدل ایسا لے بھئی ایک گل اکھڑا کسی بندے بھی صحیح ہے عدل کر لیکن ویکھو تو صحیح آندھا کیسے پہ عدل کر یہ حضور عدل نہیں تھے اس کائنات ہے جھور عدل ہے کون میرے نبی سرکار غصے نہیں رہے با عمر نے غلط کی تھے حضور نے فرمایا چھوڑ دے یہ نشانیاں یاد رکھو اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم اے اصل چیز ہے اور نمازاں تے اگے پوریاں کوئی نہ پڑھ دے روزے کو ہتھوں کو نہیں رکھی دے اوشر کو ہتھوں کو نہیں دی بدا زکات اسی کو نہیں دین دے چنگے کم ساڈے کوئی نہیں کام اس کا مدد تک کر چھڑیا نہ حضور دی آل دی بے ادبی کریا ہے نہ رسول اللہ دے صحابہ دی بے ادبی کریا ہے ساڑھا تو سنیا تو سارا کو جائے ادب اسی دے لئی ادب پھرنے ساڑھے کو اور کی بچنا ساڑھے کو سرکار دے ادب تو علاوہ اور گل ہی کوئی نہیں اسی دے ادب نہ محبت نہ لی اپنی ساری زندگی سی حضور سرکار دے پیار تے کٹ چھڑا اور میں یا نہ یہ دولت ہوئے جڑی اللہ تو ہم دیتی اور ہی کسی نے ملی اصل کمال ہے سوشل میڈیا تے نیٹ تے کے پیچھے تسی بڑے بیزی ہوندے ہو بچے اوتھے بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں جنہاں صحابہ کرام دی گستاخی ہوندی ہے حضور سرکار دے آل پاک دی انہاں چیزاں تو ہمیشہ بچ کے رہیا ہے کبھی حضور دے صحابہ دی گستاخی نہ کریا نہ حضور دی آل دی نہ حضور دیاں بیویاں دی جس ظالم نے یہ سبق پڑھایا اس ظالم بندے تو دور ہو جاوے جو بندہ تواڈے تے ظلم کر رہے کیونکہ ساڈا کام ادب کرنا ہے اسی بے ادباں والے نہیں میرے بچوں میرے دوستوں اپنے سارے کام چھڑ کے جو مان آ جان دے میرے کو اچھے تھے دے محفل جب یہ تو میں بھی آنا چلو کوئی انہوں نے سبق ایک سنگا دے چھڑا آج دا سبق یہ کہ حضور سرکار دے صحابہ دا ادب کریا ہے حضور دی آل دا ادب کریا جے علماء اہل سنت دا ادب کریا جے مشائخ دا ادب کریا ہے اپنے باپ دا ادب کریا جے اپنی ماں دا ادب کریا جے جس نے ادب کر لیا انہوں سب کچھ مل گیا جنہ ادب نہیں کیتا انہوں نے کچھ نہیں ڈھینا باوے بڑا پڑھ کے بڑی دنیا دی مادی ترقی کر کے کچھ بھی نہیں انہوں کو وہ خالی بھانڈے انہوں تو ادب بھی کوئی نہیں ہویا ادب نصیب ہی نہیں ہویا
جنہ دا میں نام پہ لینا جنہ ہستیاں دی میں گل پیا کرنا اللہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کرو ایمان والے ہوتے حضور دے ایک صحابی سن تے انہاں سنیندہ گھٹ انہاں سماعت انہاں دی کمزور ہے جس بندے نوں سنیندہ گھٹ ہوے بولدا بھی دب کے اون لگدا ہے دوجیاں نوں وہ سنیندہ شاید کوئی نہیں نفسیاتی پرابلم ہے بندہ زور نہ بولدا ہے وہ حضور کو میں کہ دب کے بول دیا کیونکہ انہاں سنیندہ تھوڑا تے جدوں اے آیت انہاں سنی نہ بھائی آیت آئی ہے وہ جڑا اونچی بولے کیا ایمان والیاں اپنی آوازاں حضور دی آواز تو بلند نہ کرے اے آیت سنی تے رون لگ حضور پوچھے صحابی کیوں رونا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نہیں پسند کردا جڑے اونچی بول دین تو میں تو بڑی اونچی بولدا رہا ہائے ہائے واہ ادب والےاں تواڈے کیا کہنے واہ ادب والےاں تواڈے کیا کہنے عزیزاں دی وقار میرا اللہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون میرا اللہ فرماتا ہے جڑا یار دی آواز تو آواز بھی اونچی کرے گا اس بے شعور دے عمل ضائع ہو جان گے عمل بھی او تک قبول کراں گا جڑے کول ادب بھی ہوے گا نال سونا عمل بھی ہوے گا سمجھ آئی میرے بچوں کے نام عمل ہوندا قبول ہے جن دے کول عمل بھی ہوے تے نال نبی سونے دا ادب بھی ہوے جن دے کول ادب دی دولت نہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار آپ فرمانے ہیں جس منزل کے عشق پچھاوے تے ایمان نو خبرے نہ ایمان نو خبر نہ کوئی منگل ایمان شرما بڑی عشق تے دل نو غیرت کمیز دے بٹن کھولے حضور نے اپنی کمیز دے بٹن حضور نے کھول کے تے منہ کیتا کرنل یمن دا ایک علاقہ ہے کرن اللہ اکبر تے حضور نے انج بٹن کھولے صحابہ عرض کہتے ہیں سونیا اتنے منہ کر کے تے آپ سرکار نے اپنے بٹن کیوں کھولے نہ ایک گل سنو اے عاشقاؤ ہائے حضور فرماتے ہیں انی لآجد نفس الرحمن من قبل الجمن حضور فرماتے ہیں جمن انو منو عشق الہی دی خوشبو ہوندی ہائے 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 سمجھ آئی سمجھ نہیں آئی تو میرا خیال ہے حضور فرماتے ہیں تو منو عشق دی خوشبو ہوندی ہے تے آن والے نہ آئی جاندی ہے جتھے عشق ہوے اون خوشبو ہوندی ہے دنیا میں پھر نہیں نہ آ سکتی پیر سید مہر علی شاہ صاحب گڈی چ بیٹھے تے بابا فضل کلیامی نے جدوں پنڈ کولوں کوئی گڈی لگن لگی تے آپ نوکر نو فرماندے خادم اپنے نو کھڑکی کھول لا اس کہ سرکار خیر ہے آپ فرماندے نو جڑی بابے فضل کلیامی دے روزے نا ہوا لگ کے ہوندی ہے اس ہوا وچ بھی عشق ہوندا ہی سمجھ آئی کوئی نہ فرمایا جڑی
بابے فضل کلیامی دے روزے نوا لا کے ہوندی او دے عشق ہوندا ہے کھڑکی کھول اوے اللہ والے تے جتھے بیٹھے ہو نہ انہاں دی قبر تو بھی ہوا لگے تے وچ عشق رل گیا ہوندا ہے اللہ 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 اے چیزیں حضور فرماتے ہیں میں نے تو خوشبو ہوندی ہے اللہ دے عشق دی یا رسول اللہ تے کون ہوندا ہے فرمایا تے میرا ایک یار وسدا ہے اے دا یاراں دا پاسا بھی پیارا لگدا ہے واہ بھائی واہ محمد سرکار فرماتے ہیں اوتھے ساڈا عاشق ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ایڈا عاشق تے ہوندا کیوں نہیں گل پوائنٹ دی ہے ہن ایتھے سن لیا جی بس تقریر مک جانی ایتھے ہن نقطہ ہے ہن ذرا تسی فیصلہ کرنا ہے تے سمجھنا ہے تے تقریر میری مک گئی دعا ہو جانی ایتھے ہی نقطہ ہے جیڑی میں تانوں مضمون سنانا وہ ایتھے مک جانا ایتھے آ کے گل پوری ہو جانی وہ عرض کردے سونے آؤ بڑھاؤں کیوں نہیں ایڈا جو عاشق ہے تے حضور فرماندے نے ماں اجازت نہیں دیندی ہائے 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 کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آنا نبی کولے عشق ہے ایتے بھی تے اوتے بھی تے سرکار دے صحابہ پوچھ دے با بڑھاؤں دا کیوں نہیں تے سائیں فرماندے نے بھئی ماں اجازت رس دین ہو رہی تو میرے نبی سرکار میں صدقے جاواں سائیں فرماندے نے بھئی صحابہ کہتے ہیں سونے مڑ تسی دعا چ کرو تے سرکار نظر کرم کرن تے ووٹ تے سارے کام آپے سیدھے ہو جاندے پاسپورٹ بھی بن لے جاندے تے بندہ مدینے ال سیدھا ہویا جاندا ہے اس والے پیچھے منظوری ادوں ہو گئی ہوندی اگے پیچھے بندے دا جی پاسپورٹ نہیں بننا رہا پیسے کوئی نہیں بننا رہے تے کروڑ پتیاں کوئی نہ سائیں سدے تے جنہاں کول کھ نہیں ہوندا انہاں سائیں سد لیندے اے صرف فوٹو آرڈر ہو جاندے تے جنہاں مدینے جانا ہوئے نا وہ پیسے کٹھے کرن تو پہنا اوتے منہ کر کے دعا منگیا کرو اور سرکار اور ایک باری منظوری کرو نہ نوکر حاضر ہو جائے تو موڑ ہو جاتا ہے چراغ گورڑا پیر نصیر و دین نصیر آپ فرما دینے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ سرکار کرم کر دے نہیں سرکار دی مہربانی ہوندی ہے اللہ اکبر ماں کو اجازت منگ دینے امی اجازت دے میں مدینی ہوا حضرت ویسے کرنی گا اما میں مدینی ہوا ماں فرماندی پتر تو ٹر گئے تو میری نوکری کون دے سیران دے ان دل ہوتے جانتے بھی کر دے ہائے ایک او پتر ہے ان گل کی تو صاف سمجھنی ہے جیڑا نبی کو جان دی اجازت منگے تو ماں نہ دے تو پیر نہیں چاہتا اسی پتہ نہیں کدے کدے جانا ہوئے تو ماما اجازت دین نہ دینا سی پوچھے ہی کدی نہیں تو سانوں لوڑ کیڑی اجازت لین سان اجازت دی لوڑ کیڑی رہ گئی وہ اسی پوچھیے پے کول اسی پوچھیے ماں کول اے دا کی مطلب ہے سی آپ جو آن آن بڑے ہو گئے ہیں صاحب عقل ہو گئے ہیں سانوں او بعد پتر نے مدینے بھی جانا ہے تیان دینے امی جاواں ماں دیئے پتر نہیں جانا اچھا مڑ شریعت اس گل تو ناراض نہیں ہوندی بابا کہ مدینے نہیں جانا تو میں حج تے باجو نہیں حج قبول ہی تاں ہونی ہے جدو باپ آکھنے پتر جا جدو ماں اپنے حقوق معاف کرے گی تے پھر حضور سرکار دا صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ من جہاد تے جان دی اجازت دیو حضور فرماندے ہیں ماں ہے جی ہے فرما جاؤ دی نوکری کر سمجھ آگئی کہ کوئی نہ عزیزہ نے دی وکار جدو دل چوکھا تڑپیا مدینے علمو کر کے اندنے اکھی سونے نوائے گزر ہوئے اکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا
جدو سرکار کرم کرن تے مڑ سارے کام سیدھے ہو جاندے ہن پھر پوچھے اما میں مدینے نہ ہواں اچھا ماں آکھیا جا جا لیکن اوتھے بیٹھا نہ جا جا لیکن اجازت دے دیتی پر شرطہ نہ اوتھے رکنا نہیں ہوا شکر ہے ماں تو اجازت دیتی ہے یمنی چطور کے سعودی عرب حجاز مقدس مدینہ شریف پہنچے بچے تو کر تو سی میپ تو دیکھو گے تو اندازہ ہونا ہے کہ یہ سفر کتنا جڑا انہوں نے پیدل کیتا ہے اس وقت کیتا ہے سواری تے یا جو اس ویلے تیز ترار سواریاں تے کوئی نہیں اور ٹور کے جدو اوتھے اپنے عائشہ صدیقہ دے حجرے اگے کھلو کے تے دستک دروازہ کھولا دروازے تو آواز آئی کہ ہاں کون یہ میری میں اویس ہوں فرمایا کدے آئے ہیں میں حضور کو ملن آیا فرمایا حضور تے سفر تے حضور تے گھر نہیں ہو تو سفر تے تھوڑی دیر رک جاتے رکیں گا تے آ جانا ماں کیا نہ رکی عشق کیا کھلو جا حضور آ گئے تو تک لیں نہ بمی ایک باری ویکھتے لے اتنا جو دوروں آئے ہیں تے رک جا گل سمجھے نہ لیے رک جائے گا ویکھ لے گا تو صحابی بن جائے گا صحابی بنے گا تو جنتی ہو جائے گا تو جنت بھی ڈیندی کھلو ماں کیا کھلونا نہیں ہونے تے عشق سے ادب دا فیصلہ ہوئے عشقہ کیا کھلو جا میں یار ویکھنا ہے ایڈا سفر کر کے آئے تے روپیاں دے نونے آ جانا نہیں کھلو ادبا کیا گل سچیے کھلو میں گا تے دیدار ہوئے گا پر ماں ناراض نہ ہو جائے وعدہ جو کر کے آئے رکنا نہیں اور نہیں رکنا آیا وہ تو چپ کر کے ٹور پہ جدو ٹور گئے تو پچھو حضور آ گئے تے حضور فرماندے نے عائشہ اج بوئے تے کون آیا گل سمجھو پیارے ہو عائشہ آج حجرے تے کہ کون آیا سی انہاں کیتی یا رسول اللہ اویس نام دا ایک بندہ آیا پر اکے بھی بندے بڑے ہوندے تو سا پوچھیا کبھی نہیں کون آیا تو ان کی بھی پتہ لگا ہے باہر کون آیا اے گل سمجھنے والی یا رسول اللہ دنیا اگے نہیں تھی ہوندی ہے لیکن تو سا کبھی پوچھیا نہیں کہ دروازے تے کون آیا ہے آج کی میں پوچھیا جے دروازے تے کون آیا ہے حضور فرماتے نے عائشہ اویس کے تھا تے قدم لائی رکھے نہیں ہوتے اجے بھی نور پہ نکل گا میں تا پوچھے ایتھے کون کھلوتا رہے گل نہیں سمجھ آئی یہ پیارے ہو اویس جتھے قدم رکھے نے اس تھا تو اجے نور پہ نکلدا میں تا پوچھے کیڑی ہستی کھلوتی ہے اور مڑ مزیدار گل ہے مڑ پیار والی گل ہے جنہ ویکھے ہے وہ بھی سونے نے پر میں اویس تو صدقے جاواں میرے نبی فرماندے نے علی تے عمر تسی دعا جانا ہے اویس کول تو نو آکھیا جے سانو محمد مصطفیٰ بھیجیا ہے میری امت واسطے دعا کر ہائے ہائے توجہ حضرات کے کوئی نہ گل تھے کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ سید الانبیاء نبیہ نے سردار فرماندے نے اویس کو آکھو میری امت واسطے دعا کرے سوچن والی گل تا ہے اویس اتنا اونچا کی میں ہو گیا کہ نبی دعا واسطے حضرت علی تے عمر کو پہ بھیج دے اے حضرت اویس بعد مولا علی دی بیعت ہوئے نہیں اویس سے کرنی حضرت علی دی بیعت کیتی ہے مرید ہوئے حضرت مولا علی سرکار دے سوچنے والی گل ہے نا بھائی اویس تو علی بھی اچھا اویس نال عمر بھی اچھا تو میرا نبی تے نبیوں دا سردار ہے تے یہ دعا کرانا واسطے اویس کو کیوں گئے پتہ جے کیوں گئے کیونکہ جی دے اوتے ماں راضی ہوے اودیاں ساریاں منظور ہوندیاں نے گل صرف دسنی آئی جے نال ماں راضی ہو جائے جے نال باپ راضی ہو جائے اودیاں ساریاں منظور ہو جاندیاں نے ایو کمال ہے سارا اللہ اکبر کبیرہ اس میں بھی ہندے نہ راضی رکھیا کرو اے پرانے بابے بڑی شے ہوتے ہیں جی میں بھی راضی ہونے نہ راضی رکھیا کرو عزیز علی وقار سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دے او پڑھے لکھے لوگوں دھیان نال گل
گل سنو آپ فرما دے اور اس تو پہلا میں اور گل تو دس اللہ اکبر میاں محمد بخش صاحب فرما دے پڑھن لکھن دا مان نہ کریے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہاری صدا وے مت روڑ دیوی تو دگڑے بھائیو اور میرے بچیو ادب پتر سیکھو ادب سیکھو اور میں کچھ تو بھی آنا تو بھی میں آنا جڑے ماں باپ کے مرتبے تے فائز بندے ہو کہ تسی اپنے بچیاں نو سکول تے پڑھے دے ہو انہاں نو کسی عالم دین کو بھی پایا کرو تاکہ انہاں نو قرآن اور حدیث پڑھائی جائے ساڑھے بندیاں نے یہ بری عادتیں جو ایک عادت ہے 12 مہینے تے اپنے بچے سکولے گل دے ہی رہنے ہیں جلے 3 مہینے میں سکول والے چھٹی دے دے اس نے اسی بجا کے انہوں کمپیوٹر دا کورس کراؤ کمڑیا ہوں 3 مہینے تے کسی عالم کو جواب ہے نکل میں ہی چسی دے کراؤ مولوی صاحب 3 مہینے سکول والے اندھا زیر چھٹے ہیں انہوں کو جنادہ پڑھنا چا سکھاؤ اس بندے نے دا سٹو باپا مار جائے تو نمینا کی میں کیونکہ دوستا میتھ نہیں دسنا کہ ابا کی میں نمائنہ ہے فزکس نہیں دسے گی ابا کی میں نمائنہ ہے کیمسٹری نہیں دستی ابا کی میں نمائنہ ہے بایو ایک دس دیئے باپا کھنگے دے جراثیم ہوندے اے بایو علم مندم دے سکتی ہے کہ ابا کھنگی گا دے جراثیم ہونگے انہیں تو بچ نہیں دسے نہیں ملا گویسے لیکن قرآن تے حدیث پڑھیا ہوئے گا تو دس سنگے اے بامے کھنگ دے جنت انہیں دے پیرائیں چوئلے بڑی ہیں چھولے اس واسطے اپنے بچیاں نو تعلیم دلاؤ عصری علوم جو اس زمانے دے اعتبار نارنے وہ ضروری نے ترقی تا ہونی ہے تو اٹ نوکری تا ملنی ہے لیکن بھائیہ بچے صرف نوکری واسطے نہیں ہوندے بچے اپنی نوکری واسطے بھی ہوندے بچے سے لے گھڑے ہو جائے ساڑھی نوکری بھی دیو اور تیری نوکری دی ٹریننگ صرف قرآن تے حدیث دینی ہے سکول والے دی ٹریننگ نوکری واسطے تیری نوکری واسطے ٹریننگ قرآن تے حدیث دینی لہذا اپنے بچیاں دے کان ٹھگ کے انہوں نے کسی عالم کو بٹھایا کرو گے مولانا اس بچے نے پڑھاؤ حضرت صاحب انہوں قرآن صحیح کراؤ انہوں کلمات طیبات سکھاؤ اور کچھ نئے تو جس لئے آپ تقریر سننوں دے ناڑ انہوں بھی چاہی لیا بیا کرو بھائی تھے بہ جائے تو تھوڑا جائے سن لا تو انہوں کچھ چنگی گل کرنی پہ ویسے محترم سامعین میرے دوستوں اور بھائیوں سارے بچے قرآن پڑھو اور ترجمے نال پڑھو اعلیٰ حضرت ترجمہ کنز الایمان لے کے خود پڑھو قرآن اور جڑے بڑے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یہ تو انہوں نماز صحیح نہیں ہوتی نماز صحیح کرو بڑے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یہ تو انہوں جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہوتا جنازہ پڑھنا سیکھو مر جائے مردہ تو غسل کی میں دینا ہے پتر نو سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ دے ابے فوت ہونا ہے تو غسل پتر نو دینا چاہیے کرایت بندے لے آکے ابا نوانا کٹی شرم والی گل خود غسل دینا سیکھو ایدی تعلیم حاصل کرو طلب العلم فریضت والا کل مسلم و مسلم دا مطلب ہے یہ کہ ضروریات دا علم حاصل کرنا فرض ہے جڑا اس دا علم حاصل نہیں کرتا وہ جاہل مطلق ہے اور گناہگار ہے جڑا ذمہ دار ہے وہ ذرائع دے علم نو سیکھے شریف جڑا بندہ صاحب عقل و شعور ہے وہ خود بھی سیکھے اگامی بندیاں سکھائے یہ صدقہ جاری ہے بہت بڑی شرف ہے بندہ آپ تعلیم پڑھے اور دوسرے ان پڑھائے سارے جاننی اگر اللہ تھی ٹی وی تو پہ کر چھڑ دے سارے جہان کی سیاست سے تبصرہ تسی اتو پاکستان تو لے کے سی آئی اے تک
سارے ٹاپک تے اسی بہ کے بے تکان گھنٹی گفتگو کر سکنے ہیں زرداری کی کر رہا ہے نواز شریف کی کر رہا ہے چھاڑ دیو جو کر دیں کرن دیو عمران کی دے جاؤ ہے تبدیلی کی دے جاؤ ہے گولی مارو اپنا آپ سیدھا کرو کچھ ٹائم اپنے آپ نو نہیں دیو ساڑھے بندے بڑے ویلے میں اگلے نے سنے ہیں آج سوشل میڈیا تے باس ہو رہی ہے کہ عمران خان لات اتے در کے پانا چاہیے یا لات ہیٹھاں در کے پانا چاہیے ہے ویلیاں قوماں دے کام تو فضول قوماں دے کام جنہاں دنیا دا کوئی کاروبار نہیں ہوئے دے اتے انرجی ضائع کر دے پہن با لاتا ہی تے رکھنی آگے انہوں نے لتا نے جیتے دل سو رکھ کر دے تساں اے تا صحبت واڑیاں جو قبر ہے لتا نے تساں کی کیتا ہے اس کل بھی فکر قوم ساٹین پہیے میں عمران خان مان لگے ہیں ٹیکٹس دا استعمال دی وہ تسی اس گل نال کی کر دے ہو تسی اپنے آپ نو سیدھیاں کرو بھائیاں او ساڈی قوم ویلی کی اس چیز دی خبر کوئی نہیں بس ساڈا کی بننا ہے گلاں سارے جان دیاں کرنیاں اللہ سونا سا ہدایت دے وے اور سارا دن جو فیس بک تے نیٹ کھولی رکھ لے تو دے چکل میں کڈیا کرو تے او پکایا کرو شرم نہیں ہے اس بندے واسطے وہ بندے ایک بہ کے دے سارے جاننی ہے گلاں کردا ہے کوئی آ کے تریجا کلمہ چا سنا تے آندا جی میں تے پہلے ہی سیدھا ہوندا ہے وہ جڑا ان جاندا ہے او دے کول پورا دھیان نال پہلا نہیں سنیا تے کوئی نہیں آونا وہ اللہ توکل میں اپنے بچیاں نوں یہ دعوت دینا کہ کچھ ٹائم کڈو چاہ تو ساڈے کول آ جاؤ اسی تانوں دین سکھاواں گے تو یا سن سد لو جی مڑ باہر چیندا ہے تو اسی تواڈے کول رہ پونے تانوں سکھانے تے ہی تساں آکھنا جی گھنٹہ ایک آندی ہو تو بڑا خرچہ ہو جاندا ہے تو مڑ جے تسی رہ پیو تو مڑ تے ڈھیر کام دا ہو جانا یو ایتھے کوئی ہاتھ تھوڑا کھرا لاندے مڑ ساڈے نال ساڈیاں ملنگاں بھی رانا ہے موڑا سی کلیاں دلی نا ساڈے مڑ ملنگ بھی نے ملن والے بھی تریز لین والے بھی دم کرن انہاں ساریاں بڑھاون لگ پڑا مڑ تساں آکھنا پے میں تے نہ سی تر چلیے سوکھا یہ ہے دکان چا کے گھر لے نال بہتر سودا لے آنا چاہیے اللہ کریم ساڈے اندر دین سیکھن دا جذبہ پیدا کرے آمین ہر بندہ ذاتی طور تے انفرادی طور تے کوشش کر کے اللہ دا دین سیکھو اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سانو ادب کرنے والا بنائے وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہ سونے اس مرحلے پاک کو قبول و منظور فرما جڑے بچے بھی آئے نے انہوں نے سمجھ کے سن کے عمل دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ میرے گاری چڑے فوت ہوئے نے انہوں نے سارے سوال کرنے فرما بیماران صحت عطا فرما بھوکیں رزق عطا فرما بے اولاد اولاد عطا فرما تندرستی دور فرما میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ ساڈا سنگی عمر دراز ہے اس نو صحت تندرستی عطا فرما اور بھی کوئی سنگی بیمار ہے تندرستی اور صحت عطا میرے مولا کریم فوت ہونے والے جنت عطا فرما میرے مولا کریم جس دل وچ نیک آرزو پوری فرما اس میلی دے گھر وچ کاروبار وچ صلی اللہ علیہ وسلم